بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26 پارے سورہ احقاف سے ہوا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا ہے ایک وقت تک کے لیے اس کو اللہ نے رکھا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس سارے نظام کو ختم کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک نیا نظام، آخرت کا نظام، محشر کا میدان اور جنت اور جہنم کے فیصلوں کا میدان قائم ہوگا۔ اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں مشرک کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جن کی عبادت تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو، انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز دکھاؤ کہ تمہارے معبودان باطلہ میں سے کسی نے پیدا کی ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، پکارتے ہو، کیا وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ تم ایسی بے جان چیزوں کے آگے جھکتے ہو، اپنی مرادیں ان کے آگے رکھتے ہو اور اپنی تمناؤں کا اظہار کرتے ہو، جو نہ سنتے ہیں نہ کچھ تمہاری تمناؤں کو پورا کر سکتے ہیں۔ پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو کچھ طبیعتوں اور مزاجوں پر اس کی تلاوت کا بوجھ ہوتا ہے، اور یہ مشرکین کی طبیعت ہے، اور جب وہ قرآن کریم سنتے ہیں تو کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ جادوگری کا کلام ہے۔ نعوذ باللہ، قرآن کریم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جادوگری کا کلام ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دو مختلف کرداروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور دونوں کا تعلق والدین سے ہے۔ ایک وہ بیٹا جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، جو نعمتیں آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ نیک بیٹا ہے، اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میں شکر کے ساتھ ساتھ آپ سے توفیق مانگتا ہوں، اعمل صالحا ترضا، کہ آپ ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق دیجیے گا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو نیکی کی کرنے کی توفیق عطا فرما، یعنی نیکی کی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا فرما کہ ہم نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد اور نیک بیٹے اور ایک اچھے بیٹے کی کردار کو بیان فرما رہے ہیں، اور اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نافرمان اولاد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ خود بھی نافرمان گنہگار اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اور والدین کے لیے بھی بعض دفعہ دعوت حق اور صحیح بات سے رکنے کا سبب بنتا ہے، یعنی والدین کو بھی مجبور کرتا ہے گناہوں کے کرنے پر، اور والدین جب اس کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ ان کی بات کا انکار کرتا ہے۔ ایسی اولاد کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ اولاد والدین کے لیے باعث پریشانی اور حسرت اور ندامت اور افسوس کے لیے ہوتی ہے، کہ ان کے لیے شرمندے کا ایک باعث بنتی ہے اور ان کو گناہوں کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان سے واپسی پر وادی نخلہ ایک جگہ کا نام ہے، طائف والوں کو دعوت دے کر تشریف لا رہے تھے۔ طائف والوں نے آپ کی دعوت کو تو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لاتے ہوئے رات ہو گئی، تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلہ ایک جگہ ہے وہاں قیام کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے حصے میں بہت کم آرام فرمایا کرتے تھے، اور رات کا ایک بڑا اچھا خاصا حصہ اللہ کی عبادت اور تلاوت اور تہجد میں گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ وادی نخلے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے ہیں اور وضو کر کے آپ نے تلاوت شروع کری، تہجد پڑھی۔ اس دوران رات کا اندھیرا تھا، جنگل تھا، ایک وادی تھی، جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، قرآن کریم کی تلاوت سن کے وہ رک گئے کہ یہ کوئی نیا کلام ہے اور یہ کوئی نیا پیغام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ آخری نبی جن کو آنا تھا وہ آ گئے ہیں۔ تو جنات کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تلاوت اور یہ قرآن سن کر چلی گئی، اور پھر اس کے بعد جنات کی چھوٹی سی جماعت نے جا کر اپنے جنات کی بڑی جماعتوں کو، بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جنات ترکی کے تھے، ترکی سے آئے تھے، انہوں نے اپنی جماعت بڑے جنات کو جا کر خبر دی کہ وہ نبی جن کو آخری نبی کہا جاتا ہے اور جنہوں نے آنا تھا وہ آ چکے ہیں۔ پھر جنات کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا لشکر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور مدینہ سے باہر ایک میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنات کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اور جنات کی بڑی تعداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ جماعت ہے جو حق کے پیروکار ہیں، حق کے ماننے والے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، باطل کو ماننے والے ہیں، گندے اور غلط راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں یہ دو گروہ ہیں، یعنی ایک حق کے پیروکار اور ایک شیطانی پیروکار، ایک عباد اللہ اور ایک عبادت شیطان، جب دو گروہ ہیں تو پھر ان دونوں گروہ کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہوگا، یقیناً آپس میں مقابلہ بھی ہوگا۔ اس مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم حق کے لیے لڑتے رہو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اہل ایمان سے کہا کہ حق کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ، جو جہاد کا مقصد ہے، تم اس کے لیے لڑتے رہو، باطل سے لڑو۔ اور اہل ایمان سے کہا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرتے رہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سعادت قرار دیا ہے کہ دین کی خدمت کرنا، اس امت کی سعادت قرار دیا ہے کہ دین کی خدمت کرنا یہ وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے مبعوث فرماتے ہیں۔ آسمانوں سے کتابیں اتاری جاتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی کام اس امت کی سعادت قرار دیا کہ تم نے اب یہ کام کرنا ہے۔ اللہ ہیں، ساری کائنات کو بنانے والے ہیں، ساری دنیا کا نظام چلانے والے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا یہ مشکل تھا کہ وہ ہر گھر میں اپنے دین کا پیغام، اپنا پیغام خود ہی پہنچا سکتے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے اس کام کے لیے اس امت کو یہ سعادت دی ہے کہ جو کام انبیاء علیہ السلام کرتے آئے، اور جو کام میں خود بھی کر سکتا تھا، لیکن میں اس کام کے لیے تمہیں سعادت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے دین کے لیے اٹھو، اس کے دین کی اشاعت کے لیے اٹھو، یہ تمہارے لیے سعادت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کی زندگی کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، کھانا پینا، شہوتوں کو پورا کرنا۔ لیکن اہل ایمان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنا۔ اہل ایمان اور اہل کفر کی زندگی میں فرق یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھانا پینا اور شہوتوں کو پورا کرنا جانوروں والی زندگی ہے، یہ کافروں کی زندگی ہے۔ یأکلون کما تأکل الانعام، یہ کافر جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد کچھ بہت اونچا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اور انعام میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے مسلمان اپنی زندگیوں کا اگر محاسبہ کریں تو کچھ ہماری زندگیوں بھی اہل کفر سے ملتی جلتی ہیں کہ کھانا پینا اور گھومنے کو ہم نے اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیا ہے۔ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا اور بازاروں میں گھومنا، اور جو زندگی کا اکثر مقصد تھا عبادتوں میں لگنا، اللہ کو راضی کرنا، اور یہی رمضان کے آنے کا مقصد تھا، اس مقصد سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو طرح کے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک وہ طبقہ تھا کہ جب وہ مجلس میں بیٹھتا تو کہتا اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، آپ کی مجلس سے ہمارے دلوں میں ایمان کی رونق بڑھ گئی، ایمان کی چاشنی بڑھ گئی، اللہ کی محبت بڑھ گئی۔ اور ایک وہ طبقہ تھا جو منافقین کا تھا، اور وہ کہتا تھا مجلس کے اختتام پر کیا باتیں ہو رہی تھیں، کیا کہا جا رہا تھا، سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں، ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کو صحیح اس بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی طبقہ گناہوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، گانے کی مجلس ہو، اللہ کی نافرمانی کی مجلس ہو تو طبیعتیں بڑی چلا کرتی ہیں، اور جب کوئی نیک مجلس، نیک محفل ہو تو ان کی طبیعتوں پر بوجھ ہوا کرتا ہے۔ ایسا طبقہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ گناہوں کی نحوست سے دل کی سیاہی جب بڑھتی ہے تو پھر دل کا یہی حال ہوتا ہے کہ صحیح اور اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی اور بری باتوں میں دل لگا کرتا ہے۔ یہ منافقین کا حال تھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ علیہ ایمان سے کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سستی نہ کیا کرو، سستی نہ کیا کرو۔ تمہاری عزتیں اگر ہیں
اللہ تمہیں عزت و بلندی اگر عطا فرمائیں گے تو وہ اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اسی میں تم لوگوں کے لیے عزتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے من سے کہا کہ تم اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے، تو اس سے تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کو توفیق دے گا، وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، تم ہی اللہ کے محتاج ہو۔ یہ تو نصیب والوں کی سعادت مندی ہوتی ہے کہ جن کا مال اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کی خدمت میں لگتا ہے۔ یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے مال کو، کسی کی صلاحیتوں کو، کسی کی جان کو اللہ نے اپنے دین کے لیے قبول کر لی، تو خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اگر کوئی اس کو خوش نصیبی نہیں سمجھتا بلکہ اپنے لیے وہ بد نصیبی سمجھتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بخل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں تمہارے خرچ کرنے کی۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو بھی پیدا کر سکتے ہیں جو دل کھول کر اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے۔ سورہ فتح ہے، اس صورت کا ایک تفصیلی پس منظر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ آپ مدینہ میں رہا کرتے تھے، مکہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے صحابہ کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے۔ جانے کی سب کے دل میں بڑی خواہش تھی، کیونکہ بیت اللہ سے بہرحال ایمان والوں کا ایک دلی تعلق ہوتا ہے، تو سارے صحابہ کے دل میں ہر وقت یہ چاہت مچلا کرتی تھی کہ کسی طرح کبھی موقع ملے تو اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ ہمیں تو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، یہ آپ نے خواب دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو صبح اٹھنے کے بعد صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ رہی، وہ تو ہر وقت اس چاہت یعنی بیت اللہ کے طواف کی چاہت تو صحابہ کے دلوں میں ہر وقت یہ رہا کرتی تھی، کوئی موقع مل جائے کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کریں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول جلدی ارادہ فرمائیں، جلدی فرمائیں کب چلیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اور 1400 صحابہ کی جماعت بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس جماعت کا مقصد نہ لڑنا تھا، نہ جہاد تھا، نہ قتال تھا، نہ بیت اللہ کو کافروں سے خالی کرانا تھا، نہ کافر میں جن لوگوں نے بیت اللہ پر قبضہ کیا ہوا ہے مشرکین، ان سے قبضہ خالی کرانا تھا، ایسا کچھ بھی مقصد نہیں تھا۔ بلکہ صحابہ پوری طرح ہتھیار لے کر بھی نہیں گئے تھے، بلکہ وہ ہتھیار جو صرف حفاظت کے لیے لیے جاتے ہیں بس وہ لیے تھے، باقی جنگی ہتھیار کوئی ساز و سامان نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ لشکر لے کر روانہ ہو گئے، جبکہ بیت اللہ میں صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے پر سخت پابندی تھی، سخت پابندی تھی، رکاوٹیں تھیں۔ ابو جہل جیسے لوگوں کا اور اس طرح کے مشرکین نے یہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ کے کافروں نے پوری طرح جنگ کی تیاری کر لی ہے اور وہ کسی بھی طرح آپ لوگوں کو بیت اللہ میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے بلکہ آپ سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی جگہ پر وہیں رک گئے اور یہیں سے مشہور ہے صلح حدیبیہ، اسی جگہ سے مشہور ہے۔ اور آپ نے یہاں رک کر آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ مشرکین مجھ سے جو بھی آج معاہدہ کریں گے میں آج ان کی ہر بات کو قبول کروں گا۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مسلمانوں کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ اے عثمان، جا کر مکہ کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو، ہم لڑنے نہیں آئے۔ حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور سفیر معاملات کو طے کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مکہ پہنچے تو مکہ سے خبر آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر سے بہت تکلیف ہوئی کہ ایک مسلمان، وہ بھی سفیر، اور سفیر کی جان کا تحفظ تو سب کے لیے لازم ہے، ایک مسلمان بے گناہ کی جان لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور بیعت کی کہ آخری دم تک ہم لڑتے رہیں گے اور حضرت عثمان کی جان کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کو یہ بیعت بہت پسند آئی۔ اللہ نے قرآن میں اسی صورت میں ذکر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گئے ہیں جو ایک مسلمان کی جان کے تحفظ کے لیے اور اس کے بدلے کے لیے بیعت کر رہے ہیں، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اور سارے صحابہ کا ہاتھ ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، یعنی اس ہاتھ میں اللہ کا بھی ہاتھ تم سب کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ بیعت کیا تھی
ایک مسلمان کہ جس کی جان بے گناہ ضائع کی گئی تھی، اس کی جان کے بدلے کے لیے یہ بیعت کی گئی تھی، اس سے معلوم چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی اللہ کے ہاں کس قدر قیمت ہے۔ آج تو سب سے زیادہ انسانوں کا خون سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ کہنا چاہیے جس کی کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں ہے، آج مسلمان کی جان کا یہ حال ہوا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے مسلمان کی جان لے لی جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اللہ کے احکامات سے معلوم چلتا ہے کہ مسلمان کی جان کی بہت قیمتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کر لی اور صحابہ اس بیعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے، جبکہ ہتھیار اور اسلحہ بہت تھوڑا سا تھا، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ حضرت عثمان محفوظ ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تھی وہ خبر صحیح نہیں تھی۔ مذاکرات شروع ہو گئے۔ مکہ کے کافروں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور طویل مذاکرات ہوئے، اور اس دوران بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو مکہ کے لوگ بھی دیکھ کر حیران ہوئے۔ ایک مکہ کا کافر جس کا نام عروہ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے آگے بڑھا تو وہاں رواج تھا بات کرتے کرتے کسی سامنے والے کی داڑھی پر ہاتھ لگانا، جیسے ٹھڈی کو ہاتھ دینا کہتے ہیں۔ تو وہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کی بات کرتے کرتے آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر جو صحابی تھے وہ تلوار سے اس کے ہاتھ کو پیچھے دھکیلتے کہ ناپاک ہاتھ اس پیاری شخصیت پر مت لگاؤ۔ یہ منظر وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں تو صحابہ وہ پانی گرنے نہیں دیتے، وضو کرتے ہیں تو وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب اس نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی محبت کو دیکھا تو اس نے جا کر اپنے کافروں سے کہا کہ میں نے ایسی محبت تو بڑے بڑے میں درباروں میں گیا ہوں، وہاں میں نے ایسی محبت اور ایسی جانشانی نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ میں ہے، کہ وہ کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتے ہیں اور کیسے عزت دیتے ہیں۔ چنانچہ مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات کے بعد یہ طے ہوا کہ اس سال تو ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اس سال تو آپ کو ہم بیت اللہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط کو منظور کیا اور کہا کہ اس سال آپ واپس جائیں، آئندہ سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے صرف آپ کو آنے کی اجازت ہے۔ 3 دن آپ عمرہ کریں گے اور 3 دن بعد مکہ میں رہیں گے۔ 3 دن رہنے کے بعد آپ کو فوراً مکہ سے نکلنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سارے مذاکرات کو مان لیا، اور اسی موقع پر 10 سال کی جنگ بندی کا بھی اعلان ہو گیا کہ اب ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ 10 سال تک ہم جنگ بندی میں رہیں گے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ مکہ کے لوگ مدینہ آنے چاہیں تو ان کو کھلی اجازت ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمان اگر مدینہ مکہ جانا چاہیں تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس جنگ بندی کے مذاکرے سے اللہ تعالیٰ نے اس مذاکرے یعنی صلح حدیبیہ کے واقعے کو سورہ فتح یعنی فتح کا بظاہر تو یہ دکھ رہا تھا مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، واپس بھیجا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کہا، کیونکہ اسی مذاکرے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمایا۔ اور اس مذاکرے سے فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے کافر جو مدینہ آنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ مدینہ جائیں، دیکھیں کہ مسلمانوں نے کس طرح کی سوسائٹی قائم کی ہے اور کیسا معاشرہ ہے۔ چنانچہ اس مذاکرے کے بعد بہت سارے کافر صرف مدینہ میں سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، منظر دیکھنے آتے تھے۔ تو منظر دیکھ کر وہ اتنے متاثر ہوتے تھے کہ پچھلے 10 سال میں اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنا ان دنوں میں اسلام پھیلا، کہ بہت سارے کافر جب آتے مدینہ دیکھتے کہ کس طرح یہ لوگ آپس میں محبت سے رہتے ہیں۔ صحابہ ایک مدینہ میں رہنے والے صحابہ میں سے کچھ وہ تھے جو حبشہ کے تھے، کوئی فارس کا تھا، کوئی روم کا تھا، کوئی مکہ کا تھا، لیکن سب ایسے محبت سے رہتے تھے جیسے سب ایک ماں کی اولاد ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو متاثر ہو جاتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، پھر صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا تو متاثر ہوتے، اور بہت سارے کافر اس طرح متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ذکر فرمایا، اسی کا تذکرہ تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ صحابہ ان کے چہروں پر نماز کے اثرات ہیں، اور ان کی خوبیوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپس میں تو رحم دل ہیں، رحماء بینہم، یعنی یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت رحم دل ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے یہ بہت سخت ہیں اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔
اللہ کو کمپرومائز والی زندگی، یعنی کافروں کی مانو، کچھ اپنی منواؤ کچھ ان کی مانو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کر دیا ہے۔ صحابہ کی یہ خوبی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ تو بہت ہمدرد خیر خواہ تھے، رحم دل تھے، لیکن کافروں کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا بطور تعریف کے۔ سورہ حجرات ہے، معاشرتی زندگی اور آداب بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، دھیمی آواز سے، ہلکی آواز سے بات کرنی ہے، نہیں تو اگر اونچی آواز سے بات کری تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بہت سارے صحابہ اس کا اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک صحابی جن کی قدرتی آواز اونچی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس خوف سے آنا چھوڑ دیا کہ میں اونچی آواز سے بات کروں گا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور میرے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم چلا تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا تم تو جنتی ہو، تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہو سکتا، تم تو اللہ کے نبی کے عاشق ہو، تم آیا کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بے ادبی سے اونچی آواز نکالتے ہیں۔ اگلا ادب یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان نہ کیا کرو، پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ صرف افواہیں آگے بڑھانے سے جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے درمیان، اگر کسی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صلح کرا دیا کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ، صلح کرانا اللہ کو پسند ہے، آپس میں جوڑ دینا، نا اتفاقیوں کو ختم کر دینا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھو کہ جس چیز سے یہ بھائی چارگی ختم ہوتی ہے اس سے بچو۔ اس میں سے ایک اللہ نے بیان فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو اور کسی کے عیب تلاش مت کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب کو تلاش کر کے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے کہ میں کسی کی کوئی بری بات مجھے معلوم چلے اور میں سارے معاشرے میں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں کسی کی برائی معلوم چل جائے تو نشر کر دیتے ہیں اور منٹوں سیکنڈوں میں ساری دنیا میں اس کی برائی عام ہو جاتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم لوگوں کے عیب تلاش کرو گے تو سن لو اللہ تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دے گا۔ بہت سارے عذاب جن کی سزا دنیا میں ہے، ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کو ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو بھی ذلیل کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیبت نہ کیا کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا، یعنی اپنے سگے بھائی اور مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کوئی بھی اس چیز کو اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم غیبت کر کے یہی کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رنگ و نسل اور قومیت، زبان کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پر فخر بھی نہ کرو، جھگڑے بھی نہ کرو، بلکہ اصل اللہ کے ہاں عزت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ کوئی کتنا ہی خوبصورت ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام رنگ و نسل اور زبان اور قومیت سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، چاہے وہ کالا ہو۔ تقوی والا ہے اگرچہ وہ غریب ہے، تقوی والا ہے اگرچہ وہ دیہاتی ہے، تقوی والا ہے اگرچہ وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقرب ہے، مقبول ہے۔ اللہ کے ہاں نہ رنگ و نسل کا معیار ہے، نہ ہی دولت کا کوئی معیار ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، دل سے اسلام میں داخل ہو، صرف زبان سے اپنے اسلام کا اظہار نہ کرو، بلکہ پکے اور سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ دل سے بھی وہی، زبان سے وہی کہتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہارے اعمال کی پوری خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ لگائے ہوئے ہیں جو تمہارے اعمال لکھ رہے ہیں، اس لیے بے خبری کی زندگی مت گزارو، ہوشیاری کی زندگی گزارو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں لے جانے والی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر جنتی اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ ان کے اندر جو خوبیاں، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لینا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ جو راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اپنے مال میں سے خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرتوں میں غور کرتے ہیں کہ کیسے اللہ ہیں کہ انہوں نے فی السماء، آسمان بنایا، زمین بنایا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں غور کر کے وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے پاس فرشتے میں انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے کھانا پیش کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی تھی اور ایک بہت بڑی عادت تھی، مہمان نواز تھے۔ جیسے ہی دیکھا کہ کوئی مہمان آئے، فوراً انہوں نے ایک
بچہ بکری کا بچہ ذبح کر کے وہ مہمانوں کے آگے کر دیا. فقربہ الیہم، جب مہمانوں کے آگے کیا تو مہمانوں نے کھانے سے ہاتھ روک لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کوئی مجھے دشمن معلوم ہوتے ہیں کہ میرا نمک نہیں کھا رہے، اس کا مطلب یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے. جیسے ہی خوف زدہ ہوئے تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، اے ابراہیم ڈرو مت، ہم فرشتے ہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں آپ کی سالوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 سال، اور بعض میں آتا ہے 63 سال کی دعا تھی کہ اللہ بیٹا دے دیں، بیٹا دے دیں، اولاد دے دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اتنی لمبی عرصے کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہاں، مانگنے کی چیز جائز اور حلال ہونی چاہیے، کوئی غلط چیز اللہ سے نہ مانگے، لیکن مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت انسان کی دعا قبول کر لیتے ہیں. تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہم آئے تو انسانی شکل میں لیکن ہیں ہم فرشتے، اور ہم آپ کے لیے بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے. وبشروہ بغلام علیم فاقبلت امرأته فی سرہ وقالت عجوز عقیم. اندر سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے جب یہ آواز سنی تو وہ کہنے لگی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا ہے ابراہیم. تو فرشتوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک، اللہ کا حکم ہو چکا ہے اور اللہ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل اور بعید نہیں. اللہ نے کہہ دیا ایسے ہی ہوگا، اسی عمر میں دیں گے اور اللہ دیں گے. اس لیے مایوسی آپ لوگوں کے ہاں نہیں، آپ کے گھرانے پر اللہ کی خاص توجہ ہے. اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.